یہ بات تو اکثر سننے میں آتی ہے، اور اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں عورتیں اوسطاً مردوں سے زیادہ جیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ تو کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کچھ گہری وجوہات ہیں؟ آج ہم اسی پہ ذرا تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر حیاتیاتی عوامل پر نظر ڈالیں گے۔ ہاں، حیاتیاتی عوامل، لیکن طرز زندگی کا بھی تو ذکر آتا ہے اکثر۔ جی وہ بھی ہے، یقیناً۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مردوں میں اسموکنگ زیادہ ہوتی ہے، یا وہ ایسے کام کرتے ہیں جن میں خطرہ زیادہ ہو۔ بالکل، اور یہ چیزیں عمر پر اثر ڈالتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھ بھی دینا، تب بھی کچھ بنیادی حیاتیاتی فرق موجود ہے۔ اچھا، جیسے ہارمونز۔ ہارمونز؟ آپ کی مراد ہے ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن؟ جی بالکل، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون، عورتوں میں ایسٹروجن، اور ان کا عمر پر گہرا اثر ہے۔ وہ کیسے؟ ایسٹروجن کا کیا فائدہ ہے اس لحاظ سے؟ دیکھیں، ایسٹروجن میں بڑی زبردست اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ؟ اچھا۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو جسم میں بننے والے نقصان دہ مالیکیولز، جنہیں فری ریڈیکلز کہتے ہیں، ان سے لڑتی ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہمارے خلیات، خاص طور پر ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسٹروجن ایک طرح سے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا فائدہ ہوا۔ تو پھر ٹیسٹوسٹیرون کا کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کا کوئی منفی پہلو ہے؟ ایک ممکنہ منفی پہلو ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کو متحرک رکھتا ہے۔ جی، یہ عام صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن طویل مدت میں یہی چیز پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ ایک ممکنہ تعلق ہے۔ ٹھیک۔ ہارمونز کے علاوہ ایک اور چیز میں نے دیکھی، وہ چربی جمع ہونے کا فرق۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کہ مردوں اور عورتوں میں وزن بڑھنے پر چربی الگ الگ جگہ جمع ہوتی ہے۔ بالکل، مردوں میں زیادہ تر چربی پیٹ کے اندرونی اعضاء کے گرد جمع ہوتی ہے، اسے وسرل فیٹ کہتے ہیں۔ اندرونی چربی، ٹھیک ہے۔ جبکہ عورتوں میں وہ زیادہ تر جلد کے نیچے جمع ہوتی ہے، جیسے کولہوں پر، رانوں پر، اسے سبکیوٹینیس فیٹ کہتے ہیں۔ تو صحت کے لحاظ سے اس فرق کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ایک قسم کی چربی زیادہ خطرناک ہے؟ جی بالکل، یہ جو اندرونی چربی ہے وزرل فیٹ، ہاں جی، یہ میٹابولیکلی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہ ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں اور انسولین کے کام میں بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، ان سب سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو شاید اسی لیے وہ بات کہی جاتی ہے کہ نوجوان مردوں میں دل کے دورے کا خطرہ اسی عمر کی خواتین سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایسٹروجن کا حفاظتی اثر اور چربی جمع کرنے کا یہ مختلف انداز عورتوں کو جوانی اور درمیانی عمر میں دل کی بیماریوں سے نسبتاً زیادہ محفوظ رکھتا ہے، اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور وسرل فیٹ کا رجحان انہیں زیادہ خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ لگتا ہے کہ عورتوں کی لمبی اوسط عمر کے پیچھے صرف طرز زندگی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ گہرے حیاتیاتی عوامل ہیں، جیسے ہارمونز اور جسم میں چربی کہاں جمع ہوتی ہے۔ بالکل، ایسٹروجن کا تحفظ اور چربی جمع کرنے کا محفوظ طریقہ، یہ بڑی وجوہات ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا؟ کہ ان حیاتیاتی رجحانات کو جانتے ہوئے کیا طرز زندگی کی تبدیلیاں جیسے ورزش، خوراک، ان قدرتی خطروں کو واقعی کم کر سکتی ہیں؟ کس حد تک؟ جی، کس حد تک؟ کیا یہ حیاتیاتی اثرات کو بیلنس کرنے کے لیے کافی ہیں، یا پھر کیا کچھ اور حیاتیاتی پہلو بھی ہیں جنہیں ہم ابھی پوری طرح سمجھتے ہی نہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔